بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ہر چیز کو خلق کرتا ہے اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر ہدف کے نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم حکمت کے بغیر کام انجام نہیں دیتا، اور کیونکہ وہ عادل ہے تو اس سے بہتر مقصد بھی کسی خلقت کا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کمال بندگی تک پہنچے۔ پروردگار نے اس کمال تک پہنچنے کے لیے اپنے اولیاء کو انسان کی خدمت کے لیے بھیجا۔ گو کہ اللہ کے ولی تھے، حجت خدا تھے، مگر ان کا اصل ہدف یہی تھا کہ وہ انسان کو جو ہے وہ اس ایک خدا کی بندگی کی طرف لے کے جائیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ بندگی کی طرف لے کے جایا جائے گا تو کمال تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ کمال تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹیں ہمیشہ ہیں۔ آپ عام زندگی میں بھی کسی اونچائی پہ چڑھنا چاہیں تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہو نہ ہو، خود کشش ثقل آپ کو نیچے کھینچتی ہے۔ یعنی خود کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے وجود کو نیچے لے کے جانا چاہتی ہے، اور انسان بہرحال اس کو طے کرتا ہے اور اسے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا نے کمال پسندی رکھی ہے۔ انسان چاہتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر جب وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو ابھی سے چاہتا ہے میں اپنے باپ کی طرح بڑا ہو جاؤں۔ بعض اوقات بچے کو دیکھیں گھر میں بیگ پکڑ کر کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے میں آفس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی سرشت میں جسے وہ کمال سمجھتا ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنے حساب سے، درخت کا کمال، پودے کا کمال اس کا رشد ہے جو اوپر کی طرف، اسی طرح ہر نباتات میں خدا نے اس کے کمال کو رکھا ہے۔ کہیں اس کا پھل دینا اس کا کمال ہے، کہیں اس کا سایہ دینا اس کا کمال ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کی طرف جاتی ہے۔ عموماً ظاہری دنیا میں اونچائی اور بلندی کمال ہے۔ اللہ نے پہاڑ بنائے آپ کے سامنے، اور چند پہاڑ دنیا میں سب سے اونچے ہیں، K2 جیسے ہے، ایوریسٹ ہے، ماؤنٹ میرو ہے افریقہ میں ہے، مونٹ بلانک جو ہے وہ یورپ میں ہے۔ انسان بہت خوش ہوتا ہے جب ان کی پیک پہ پہنچتا ہے، حالانکہ ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، وہی پتھر جو نیچے تھا وہی پتھر اوپر بھی ہے۔ لیکن فطرت کیا کہتی ہے؟ میں اوپر جاؤں۔ اور اوپر جانے کے لیے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی کوشش کی کسی نہ کسی پہاڑ پہ تو ہم بھی پہنچ ہی گئے ایک آدھ دفعہ۔ اب انسان خوش ہوتا ہے کہ میں اتنی اونچائی پہ پہنچ گیا ہوں۔ خوب یہ انسان کی فطرت میں جو خدا نے کمال رکھا ہے وہ اسے طے کرنا چاہتا ہے۔ پہلے لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپارٹمنٹ میں سب سے ٹاپ پہ رہوں۔ پینٹ ہاؤس سب سے مہنگا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اونچائی پر ہے۔ اونچائی کیوں؟ تاکہ میں اونچا ہو کے نیچے دیکھوں۔ وہ انسان کی فطرت میں یہ اللہ نے کمال رکھا ہوا ہے، اور انسان اسی مادے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے۔ مگر وہ جو خالق ہے وہ کمال کس میں بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے۔ اور بندگی کا کمال اکڑ کر چلنا نہیں، بندگی کا کمال سر سجدے میں رکھنا ہے۔ یعنی خدا اگر چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی کمال کی طرف بڑھیں تو پھر جتنا جھکو گے اتنی پرواز دیتا ہے وہ۔ اور سب سے بہترین سجدہ اس حبیب کا ہے جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات بنائی، جو سجدے میں
کیا مانگ رہا ہے؟ اس سے بہتر سجدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا اس کا سجدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک آدمی ویسے ہی گر جائے وہ ایک الگ سجدہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ معرفت کے ساتھ سجدہ کرے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی سجدے میں سو جائے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ گھنٹوں سے سجدے میں بھائی سو رہا ہے وہ۔ ایک آدمی سجدے میں ذکر کر رہا ہو، وہ بہت فرق ہے۔ اور کمال یہ ہے سر سجدے میں ہو اور گردن بھی کٹوا دے، اس سے بڑا کمال نہیں ہے کوئی۔ اس سے بڑا کمال ہوتا تو وہ انسان کامل مسجد کوفہ میں صبح کی نماز میں سر سجدے میں نہ دیتا۔ یہی تو کمال تھا کہ جسے پھر اس ضربت لگنے کے بعد یہی صدا بلند ہوئی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کمال۔ یہ کمال ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ عزیزان محترم، دنیا ہمیں مختلف کامیابیوں کی تعریف کر رہی ہے، جبکہ خدا اور اس کے بندے ہمیں کوئی اور کامیابی بتا رہے ہیں۔ اور انسان اپنے وجود میں دیکھے کہ اس کا باطن کتنا جھکا ہوا ہے۔ انسان ساری زندگی انسان خرچ کر دیتا ہے، انسان اپنی محنت کرتا ہے، کسی پوسٹ پہ پہنچتا ہے، بہرحال ایک نام بناتا ہے، ایک شخصیت بناتا ہے، اور بہرحال ظاہری دنیا کے اسباب کو جمع کرتا ہے، اور پھر ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا یہ نہیں کہتی کہ جو گیا ہے وہ کون تھا۔ دنیا تو اتنی ظالم ہے کہ سب سے پہلے انسان سے اس کی آئیڈینٹی چھین لیتی ہے، اس کی شناخت چھین لیتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت بڑا کوئی افسر تھا، یہ پریزیڈنٹ تھا، یہ صدر تھا، کچھ نہیں۔ اور اس نے اپنے نام کے لیے کیا 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 ہوتا ہے زندگی میں۔ کتنا انسان اپنی ذات میں گم، اپنے آپ کو دکھانے کے شوق میں کیا کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور وہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ شاید جو کچھ ہوا ہے یہ اس نے خود کیا ہے، جبکہ اس نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا۔ خدا دے کے بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کے بھی امتحان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ چاہتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بیٹا ہے زندگی دنیا آج کس طرح کن چکروں میں۔ آج انسان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس نے لباس کیسا پہنا ہے، اس نے جوتے کیسے پہنے ہیں، اس کے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے۔ انسان اس مادے سے انسان کی شخصیت، جوتے برانڈڈ ہیں، کپڑے فلانے ہیں، گھڑی ایسی ہے، خوب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان یہ شناخت بن گئی ہے۔ انسان اسی شناخت میں، اور یہ شناخت میں انسان اپنے وجود کو، یعنی انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ جوتے پہ پہنے ہوئے ایک جانور کے نشان سے اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اب ایک جوتا نارمل جوتا پہنے ہو، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں۔ کروکوڈائل جوتے پہ بنا ہوا ہو تو کیا بولتے ہیں آپ؟ لاکوسٹی۔ انسان اپنے جوتے سے پہچانا جائے گا۔ انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، مادے میں کھو گیا ہے، اور اسی میں انسان اتنا گم ہو گیا ہے کہ انسان اپنی پہچان اب جانور سے کرنا چاہ رہا ہے، بھول گیا ہے۔ لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پرفیوم کون سا یوز کرتا تھا، کپڑے کون سے پہنتا تھا۔ ان صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھ لگا لو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا حقیر ہو جاتا ہے اذان مادہ۔ اور اس مادے کی دوڑ میں، اور مادے کی دوڑ الگ ہے،
مادہ نام سے بھی ہے، نمود سے بھی ہے. لوگوں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نظریے بھی بنائے ہوئے ہیں. یعنی یہ میرا نظریہ ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور میں بعض اوقات مثال کے طور پر میں ممبر پہ ہوں تو میں ممبر سے اپنے نظریات دینے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ممبر رسول کا ہے. یہاں نظریہ صرف رسول کا ہے، یہاں ذکر صرف حسین کا ہے. لیکن آپ دیکھیں جو ہم ممبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یعنی یہاں مشکل میری ہے، ممبر کی، ذکر کی نہیں ہے. میں اپنے اندر کی مشکلات کو امام حسین کی مجلس میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر مثلا میں بعض اوقات ایسی گفتگو کر دوں کہ مثلا جو لوگوں کے درمیان میں ایک تشوش پیدا کر دے، ایک اضطراب پیدا کر دے. یہ کیا ہے؟ یعنی میں چاہتا ہوں دکھایا جاؤں. میں اپنے آپ کو ضم کرنے کے بجائے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں. لوگ مجھے پہچانے. اور ہو سکتا ہے مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کا مطلب شاید نیت خراب ہو، نا، مشکل نیت کی نہیں ہے، مشکل وجود کی ہے. جو وجود طہارت اور پاکیزگی سے حسین میں ضم نہیں ہوتا، اس کی مشکلات یہی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو، وہ کہنے کو حسین کا نام لے رہا ہے لیکن اپنی ذات کو عیاں کر رہا ہے.